السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ آج کی کہانی بہت ہارر ہے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ اتر پردیش انڈیا سے شیئر کی ہے مالنی نے۔ مالنی کہتی ہیں، میں آپ کے ساتھ 2 خوفناک کہانیاں شیئر کروں گی۔ ہم لوگوں کے گھر میں تلسی کا بہت بڑا ایک پودا لگا ہوا ہے اور ہم لوگوں کے وہ آنگن میں ہی لگا ہے۔ میری جو دادو ہیں ان کے گھر میں بھی تلسی کا درخت لگا ہوا ہے باقاعدہ، بہت بڑا۔ کہا جاتا ہے کہ تلسی کے اس درخت کے نیچے ایک بچی کا بسیرا ہے جس کی عمر 14 سے 15 سال ہے۔ اس کے لمبے لمبے بال ہیں اور وہ اس تلسی کے پودے کے نیچے، درخت کے نیچے اکثر بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک گڑیا ہوتی ہے جو کہ بالکل حقیقت ہے۔ سردیوں کی راتیں تھیں، میں دادو کے گھر میں ہی تھی اس دن۔ ہم لوگوں کے گھر بالکل ساتھ ساتھ ہیں، اکثر باتیں کرنا کزنوں کے ساتھ اور ادھر ہی سو جانا۔ ایک دیوار ہی ہے ہم لوگوں کے گھر میں، مین گیٹ اکٹھا ہی ہے۔ میں سو گئی، میری رات کو آنکھ کھلی۔ جو دادو کے گھر میں واش روم کا سسٹم ہے باتھ روم میں جانے کا، وہ ان کے آنگن والی سائڈ پر ہے، باہر والی سائڈ پر۔ اٹھی، آنکھیں ملتی ہوئی اٹھی اور باہر دیکھا تو شدید دھند تھی، ہر طرف دھند ہی دھند تھی، لائٹ جل رہی تھی آنگن کی۔ اچانک سے کیا دیکھتی ہوں کہ تلسی کے پودے کے نیچے ایک بچی بیٹھی ہوئی ہے اور اپنی گڑیا کے بال سہلا رہی ہے۔ کہتی ہیں کہ پہلے تو میرے ذہن میں کچھ بھی نہیں آیا، میں بالکل نیند میں تھی۔ میں اپنی آنکھیں ملتی ملتی ادھر اس کے قریب پہنچ گئی۔ جیسے ہی قریب گئی تو وہ لڑکی بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی، اور اب میں چلتی 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 واش روم میں چلی گئی۔ جیسے میں واش روم میں گئی، باہر مجھے بندروں کے بولنے کی آواز آنے لگی، جیسے بندر بول رہے ہوں اور درخت پر ڈھیر سارے بندر ہوں۔ میں واش روم سے باہر نکلی تو کیا دیکھتی ہوں کہ درخت کے اوپر ڈھیر سارے بندر ہیں، اور وہ بچی انہی بندروں کے ساتھ نیچے بیٹھی ہوئی ہے۔ کچھ بندر نیچے بیٹھے ہیں درخت کے اور کچھ اوپر۔ میں بہت ڈر گئی، اور وہ کہتی ہیں کہ وہ من ہی من میں اپنے بھگوان کا نام لیتی ہوئی اس بچی کے پاس سے گزر گئی۔ مالنی کہتی ہیں اس بچی نے مجھے کوئی نقصان نہیں دیا، وہ جیسے بیٹھی تھی وہ میرے سامنے ہی بیٹھی رہی، اور میں واش روم سے جب واپس آئی وہ تب بھی ادھر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے نہیں پتا وہ کیا چیز ہے، وہ کہاں سے آئی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ آج سے 70-80 سال پہلے ادھر ایک فیملی رہتی تھی، جب دادو نے یہ گھر نہیں خریدا تھا ہم لوگوں نے، اور اس فیملی کی بچی کو بہت شدید بخار ہوا تھا، اور اسی بخار میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد وہ لوگ گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ آج تک اس بچی کا بھوت، اس بچی کی آتما اس درخت کے اوپر رہتی ہے اور ہم سب کو نظر آتی ہے۔ اکثر ہمارے آنگن میں جو تلسی کا پودا لگا ہے اس کے پیچھے وہ اس کے مسکرانے کی آوازیں آتی ہیں، جیسے ہی دیکھتے ہیں تو پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم لوگ اکثر تلسی کے پودے کے ساتھ جو ہمارے آنگن میں لگا ہے ادھر مٹھائی رکھ دیتے ہیں، اور چند ہی لمحوں میں وہ مٹھائی غائب ہو جاتی ہے۔ مالنی کہتی ہیں ایک تو یہ واقعہ تھا، دوسرا واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں میرے پتا جی کا۔ میرے پتا جی جو کہ ایک مل میں جاب کرتے تھے، اور ان کے سامنے والی جو مل تھی وہ بالکل غیر آباد تھی، بند ہو چکی تھی، کیونکہ وہ مل اتنی پرانی ہو گئی تھی کہ ادھر جو اس کی چھتیں تھی ادھر اس سے پانی ٹپکتا تھا، جس کی وجہ سے آنر نے سامنے والی جگہ خرید لی اور ادھر مل بنا لی۔ لیکن یہ والی مل جو جس کی چھتوں سے پانی ٹپکتا تھا وہ ابھی تک اس کے ہی پاس تھا، اس نے سیل نہیں کیا تھا اس مل کو۔ تو میرے پتا جی کو اس نے کسی کام کے لیے اس مل کے اندر بھیجا۔ اس مل کے جو اوپر والا چھت تھا ادھر کچھ سامان وغیرہ پڑا ہوا تھا۔ میرے پتا جی چلے گئے اور وہ کہنے لگے کہ 10-12 سال سے وہ بند ہے، 1994 میں اس مل کو بند کر دیا گیا تھا۔ تو میں گیا اندر اور میں سامان اٹھانے کے لیے گیا، اکیلا تھا بالکل میں اس دن۔ میں اندر جیسے ہی داخل ہوا، اس قدر خوفناک چیخ کی آواز تھی، وہ آواز اس قدر خوفناک اور وحشتناک تھی جس نے میرے پتا جی کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اور اس کے بعد ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی لڑکی سسکیاں لے کر رو رہی ہو، اور ساتھ عجیب سی آوازیں تھی جو کہ چھن چھن کی ہوتی ہیں، سسکیاں لے کر رونے کی آوازیں۔ وہ اندھیرے والی مل جو کہ بالکل اندھیرے میں ڈوبی تھی،
اس مل کے چھت کے اوپر ایک بلب لگا ہوا تھا اور اسی بلب کی روشنی میں میرے پتا جی اوپر جا رہے تھے اپنے موبائل کی ٹارچ جلا کر۔ پتا جی اب اوپر تو چلے گئے، لیکن چیخنے کی آواز مسلسل آ رہی تھی، اور وہ آواز آج تک پتا جی کہتے ہیں میں نے مشاہدہ نہیں کیا، نہ کسی لڑکی، نہ عورت، نہ بچے کی۔ اب پتا جی کے لیے سب سے مشکل بات یہ تھی کہ وہ نیچے کیسے آتے، لیکن انہوں نے وہ آئے۔ وہ نیچے جیسے اتر کے آ رہے تھے، ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی سسکیاں لے کر رو رہا ہو۔ ایک کمرہ تھا اس مل کا جو کہ بہت بڑا تھا، وہ 100 گز پر تھا مشتمل وہ اس مل کا کمرہ، اور سارا اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، جس سے گزر کر پتا جی نے باہر کے راستے کی طرف جانا تھا۔ میرے پتا جی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک عورت جو کہ انتہائی خوفناک ہے، اس کی آنکھیں سرخ لال تھیں، چہرہ کالا سیاہ تھا اور دانت منہ سے باہر تھے۔ اس کے ہاتھوں میں بہت بڑی بڑی سرخ رنگ کے کنگن تھے، چوڑیاں تھیں، اور وہ میرے پتا جی کو دیکھ کر ہاتھ کا اشارہ کر رہی تھی۔ میرے پتا جی جان سے تو بچ گئے، لیکن ان کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، اور اس کے بعد وہ ادھر سے بھاگتے ہوئے مل کی طرف اپنے دوسرے یعنی جہاں وہ کام کرتے تھے اس مل کی طرف گئے، اور جا کر ادھر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ اور آنر کو جا کر جب انہیں ہوش آئی تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، جس پر آنر نے کہا کہ یہ معاملہ آج سے نہیں، جب سے مل کو بند کیا تب سے شروع ہے۔ آج اس مل کو بند ہوئے کتنے سال گزر چکے ہیں، رات 3 سے 3:30 بجے کے درمیان۔ آج بھی پتا جی کہتے ہیں اکثر جب ہم لوگ لیٹ ہو جاتے ہیں تو ادھر سے خوفناک چیخ کی آواز آتی ہے۔ وہ چیخ اتنی دردناک اور وحشتناک ہے میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ ایک سٹوری تھی مالنی کی جو انہوں نے انڈیا سے شیئر کی۔ بہت شکریہ مالنی۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی شیئر کی ہے میرے ساتھ حمزہ نے لاہور سے۔ حمزہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا جو گاؤں ہے جو کہ ریاست بہاولپور والی سائڈ پر ہے، اب تو ہم لوگ شہر میں شفٹ ہو چکے ہیں، وہاں پر ایک کنواں ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ کچھ شیاطین جنات رہتے ہیں۔ اس کنویں کے متعلق کچھ اس طرح میں آپ کو بتاؤں، اس کنویں کا پانی بہت میٹھا تھا اور سب لوگ ادھر سے پانی بھرتے تھے۔ اس کنویں کے اوپر ایک درخت بھی لگا ہوا تھا اور لوگ پانی بھر کر اسی کی چھاؤں میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد کنویں کا پانی بہت بدبودار ہونے لگا، اتنا بدبودار کہ پانی کے قریب سے گزرتے ہوئے بھی پانی میں سے گندی بدبو آتی تھی، اور اب سب لوگ بہت پریشان تھے کہ اچانک کنویں کو ہوا کیا ہے، پانی تو اس قدر میٹھا ہے لیکن یہ گندی سمیل اور یہ گندی بدبو ہمیں اس پانی کو بھرنے نہیں دے گی۔ کچھ لوگوں کے مطابق ہم نے رات کے ٹائم کنویں کے اوپر ایک خوفناک انسان کو دیکھا ہے جو کہ نہایت خوفناک ہے۔ اس کے بڑے بڑے سینگ ہیں اور وہ کنویں کے ساتھ لٹکا ہوا ہوتا ہے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ کنویں کے اندر حاجت کرتا ہے۔ اب یہ بات سن کر لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے، لیکن کچھ باشعور لوگ جو کہ اس کی بات کو سمجھ چکے تھے لوگوں کی، انہوں نے کہا کہ اس کا فیصلہ ہم کسی عالم سے کروائیں گے۔ وہ لوگ کسی عالم کو لے کر آئے اور اس کے بعد انہوں نے وہ ساری جگہ چیک کروائی، اس کنویں کو چیک کروایا، تو ان کو کیا پتہ لگا کہ اس کنویں کے اندر ایک جن کا یعنی جنات کا بسیرا ہے، اور وہ جنات اس کنویں کے اندر پیشاب کر دیتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ انسان اس کنویں سے پانی بھریں۔ عالم نے جب اس جنات سے بات کی تو عالم صاحب نے کہا کہ تم سے پہلے یہ لوگ ادھر سے پانی بھرتے ہیں، تمہیں ادھر سے جانا ہوگا، جس پر اس نے عالم کو یہ جواب دیا کہ میں آج سے نہیں کئی صدیوں پرانا اس کنویں کے اندر رہتا ہوں، اور میں اب اس کنویں کا پانی کسی کو نہیں بھرنے دوں گا۔ انہوں نے بتایا کہ کنویں کا پانی اب اس قدر تعفن زدہ تھا کہ اس جگہ سے گزرنا محال ہو چکا تھا۔ ہم لوگوں نے اس کنویں سے پانی بھرنا چھوڑ دیا۔ کچھ لوگوں کے مطابق کنویں میں رات کے ٹائم اسی شیطان کو دیکھا جاتا تھا جو کہ کنویں کے اندر حاجت کر رہا ہوتا تھا۔ وہ ایک گندا شیطان جن تھا جو کہ لوگوں کے پانی والی جگہ پر یہ کام کرتا تھا۔ وہ ایک شیطان جن تھا۔ اس شیطان جن کو جب لوگوں نے کنویں کے اوپر بیٹھے ہوئے دیکھتے تھے تو لوگ ڈر جاتے تھے، وہ نہایت وحشتناک تھا، اور جب اس کے پاس سے گزرا جاتا تھا تو وہ ایک خوفناک آواز نکالتا تھا، اور اس کی آواز کسی جانور سے تشبیہ دیتی تھی۔ اس کی آواز سن کر
لوگوں نے اس راستے سے گزرنا چھوڑ دیا۔ وہ شیطان جن جو کہ کنویں کے اندر رہتا تھا، آہستہ آہستہ اس کنویں کا پانی بدبودار تو ہوا ہی تھا، لیکن سوکھنا شروع ہو گیا، اور سوکھنے کے بعد بالکل وہ کنواں ختم ہو گیا۔ اب لوگوں نے اس کنویں کی بدبو کو ختم کرنے کے لیے اس کے اوپر ایک ڈھکن رکھ دیا، لیکن بدبو جو کہ اس کنویں کے اندر تھی وہ جان چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ عالم صاحب کو دوبارہ بلانا پڑا۔ انہوں نے ایک سیڑھی کی مدد سے وہ کنویں کے اندر گئے اور ادھر بیٹھ کر انہوں نے پڑھائی کی۔ پڑھائی کرنے پر ان کو پتہ لگا کہ اس کنویں کے اندر ایک نہیں کئی شیطانی جنات ہیں جو کہ انسانوں کو تنگ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بدبو جو آتی تھی وہ حاجت کرتے تھے، جس کی وجہ سے سارے علاقے میں بدبو پھیلنے لگی تھی۔ اس کے بعد عالم صاحب نے ان جنات سے بات کی اور کہا کہ ادھر مسلمان لوگ رہتے ہیں اور انہوں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے، انہوں نے وضو کرنا ہوتا ہے، یہ گندی بدبو کسی کو بھی اس جگہ پر رہنے کے قابل نہیں چھوڑے گی، اور یہ لوگ یہاں سے نہیں جا سکتے، بہتر ہے کہ تم لوگ انسان بن جاؤ اور اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ ان شیطان جن نے یہ بات بالکل نہ مانی، اور حمزہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کنویں کو باقاعدہ طور پر گرا دیا، اور گرانے کے بعد اس جگہ کو انہوں نے بند کر دیا۔ بند کرنے کے باوجود آج بھی ادھر سے ہلکی ہلکی سمیل آتی ہے، وہاں پر خوفناک آوازیں آتی ہیں، خوفناک طرح کے انسان جن کے بڑے بڑے سینگ ہیں اور ان کی زبانیں انتہائی سرخ لال ہیں، جو کہ آدھی رات کو وہاں پر لوگوں کو نظر آتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک سٹوری تھی حمزہ کی جو انہوں نے میرے ساتھ لاہور سے شیئر کی۔ بہت شکریہ حمزہ اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ کیسی لگیں آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اور آخر میں کہنا چاہوں گی، والدین جیسی خوبصورت نعمت کی بہت قدر و قیمت کریں، ان کی زندگی کی دعا مانگیں۔ اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا ضرور مانگا کریں۔ قرآن پاک، نماز و درود شریف کو زندگی کا حصہ بنا لیں تو کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی۔ اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، آپ کی سپورٹ کی مجھے ضرورت ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔